وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے لیے حصے دار مقرر کر دیا ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے موالی، ولی کی جمع، اس کے کئی معنی استعمال کیے گئے ہیں ایک ہی لفظ کے قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر۔ دوست، آزاد کردہ غلام، یہاں حصے دار کے معنی میں ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن کو تمہارے ہاتھوں نے عہد کر لیا ہے، عہد و معاہدہ کیا ہے جن سے تمہارے ہاتھوں نے، فآتوہم نصیبہم، تو تم انہیں ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس آیت کے محکم اور منسوخ ہونے میں اختلاف ہے۔ محکم کیا ہے، منسوخ کیا ہے، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں۔ محکم وہ آیت جس کا حکم باقی رہتا ہے، جس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس کا حکم بھی باقی رہتا ہے، جو اس آیت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ منسوخ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت باقی رہتی ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو حکم ہوتا ہے، جو فرمان ہوتا ہے، جو اصول ہوتا ہے، وہ کسی دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو لے کر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت محکم ہے۔ محکم ہے یعنی منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم باقی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے کہ جن کو تمہارے ہاتھوں نے، جن سے عہد و معاہدہ کیا ہوا ہے، انہیں پورا ادا کر دو، ان کا حصہ دے دو، تو اس سے مراد مفسرین یعنی ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ لیتے ہیں کہ دور اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی ایک بھائی دوسرے بھائی سے یا دو لوگوں کا آپس میں عہد و معاہدہ ہوتا تھا کسی بات پر، کسی چیز پر، لین دین پر، وہاں بات کہی جا رہی، اور اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے کہ اگر تو بھائیوں کے درمیان کسی بات پر عہد و معاہدہ ہو، چاہے ایک ہی ماں کے ہو یا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، اور معاہدہ ہو کسی بات پر، تو اس کو پورا ادا کر دو۔ یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اس کی تلاوت تو ہوگی لیکن اس کے اندر جو حکم ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس آیت سے مراد وہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار اور مہاجرین میں ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا، وقتی طور پر انتظامی صورت کو درست کرنے کے لیے حکم کر دیا تھا کہ جو تمہارا بھائی بنے گا وہ اسی کا حصہ اس کو ملنا چاہیے، یعنی رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو تمہارا مواخات بھائی ہے، جن سے تمہارا عہد و معاہدہ ہو گیا ہے انصار و مہاجر کا، وہی تمہارے مال کا حصہ دار بنے گا۔ لیکن بعد میں آیت نازل ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ تمہارے حصے دار تمہارے رشتہ دار ہوں گے، تو اس آیت سے یہ آیت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ یہ کہنا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اچھا، بعض لوگ اس آیت کریمہ سے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد میاں بیوی کا آپس میں عہد و معاہدہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے رہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے کہ ایک آدمی اپنے معاملات کو، اپنے عہد و پیمان کو ایک دوسرے سے جو وہ کرتا ہے اس کو ادا کرے،
اس کو پورا کرے. اس مفہوم کو باقی رکھا گیا ہے، باقی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے. اصولاً ہم اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ شہیدہ کا لفظ دیکھیں قرآن کریم میں کئی ایک الگ انداز میں اور الگ الگ معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے یا موجود ہے، ہر چیز پر اپنے علم کے اعتبار سے. یہاں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی ایسی چیز نہیں، کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جہاں اللہ رب العالمین کی علم اور اس کا قدرت نہیں پہنچتا ہے. اور اللہ رب العالمین ہر ایک پر بطور علم، چونکہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ گواہ ہوتا ہے. مان لیجیے دو لوگوں میں معاہدہ ہوا، کوئی گواہ نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سن رہا ہے. تو ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی سے کوئی بات کہی، کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد و معاہدے کی بات کی، گرچہ تیسرا کوئی نہیں تھا لیکن اللہ رب العالمین ضرور اس بات کو سن رہا ہے اور اس بات سے واقف ہے، اس عہد و معاہدے سے واقف ہے. یہ ہمارا خیال ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.